پہلا الزام ان کے اوپر علماء کی طرف سے یہ ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کے حوالے سے جو یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اس میں گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے بظاہر ایرر موجود ہے، غلطی موجود ہے. یہ بالکل جھوٹی بات ہے. کسی گرامر کے رول سے کوئی قرآن پاک میں غلطی موجود نہیں ہے. وہ انشاءاللہ میں اسے بریف کر دوں گا. دوسرا انہوں نے الزام جو لگایا کاتبین وحی کے حوالے سے، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر تو کم الزام لگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ الزام چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر یعنی یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو نہ صرف یہ صحابہ کرام جو کاتبین وحی تھے ان کی توہین ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی توہین ہے، کیونکہ ان کے استاد تو وہ تھے، وہ لکھوا رہے تھے وحی. اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بھی توہین ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور تیسرا جو الزام ان پر لگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام مبارک، آپ کی صفت امی ہونا، نبی امی، اس کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے کی وہ 80% درست تھیں، لیکن 80% درست کے ساتھ جو 20% انہوں نے غلط ملا دیا، اس کی وجہ سے وہ سارا مقدمہ ہی ان کا ختم ہو گیا. اور اس میں جو انہوں نے جاپان کے ڈاکٹرز یا دوسرے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ جو نبی الاسلام کا کمپیریزن کرتے ہوئے جو لینگویج یوز کی ہے، وہ صراحتاً اس میں کوئی شک نہیں کہ گستاخی کے اوپر مبنی ہے. اس بات کو بہتر انداز میں کیا جا سکتا ہے اور صحیح بات بتائی جا سکتی ہے، وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ تک کنوے کروں. ویسے میں نے مختلف ویڈیوز میں آلریڈی یہ سارے ٹاپکس ڈسکس کیے ہوئے ہیں. کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے آسٹریلیا میں ایک کرسچن بشپ جو آرتھوڈاکس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے قرآن حکیم کے حوالے سے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے 5 اعتراضات کیے تھے. اس کے جواب میں میں نے قرآن و سنت سے دلائل رکھے تھے، اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات اور انجیل اور جو صحائف ہیں ان سے بھی آلموسٹ کوئی 17-18 میں نے ریفرنسز بائبل سے پیش کیے تھے. وہ ویڈیو الگ سے ریکارڈڈ ہے، چند چیزیں آج بھی اس حوالے سے ڈسکس ہو جائیں گی. تو آلریڈی میں نے ان تمام ٹاپکس کو انڈر ڈسکشن مختلف مواقع کے اوپر لایا ہوا ہوں. یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں جو مجھے آج کرنی ہے، لیکن چونکہ اب یہ کریٹیکل ایشو ہے، اس موقع کے اوپر بات کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو دین کے حوالے سے زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی یا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا، دونوں کے لیے یہ گفتگو فائدہ مند ہوگی اور انہیں اسلام کی حقانیت کا انشاءاللہ تعالی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. یہ جو 3 بڑے بڑے الزامات ہیں قرآن کے حوالے سے، اس کی جو عربی لنگوسٹک ہے، اور دوسرا کاتبین وحی کے اعتبار سے کہ قرآن جو مصحف لکھا گیا، اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امی ہونے کے حوالے سے، یہ جو 3 الزامات ہیں ان پر میں 3 علمی پوائنٹس کی شکل میں انشاءاللہ ایک ایک کو ڈسکس کروں گا. لیکن میں پھر یہ ریپیٹ کر دوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے چونکہ اس کے اوپر معذرت کر لی ہے اور رجوع بھی ریکارڈ کروا دیا ہے، اگرچہ اس میں ایک کمزوری ہے علماء کے اعتبار سے کہ غیر مشروط معافی وہ مانگے، میرا خیال ہے وہ مانگ لیں گے. لہٰذا وہ چیپٹر مفتی صاحب کے حوالے سے تو کلوز ہے، چونکہ ویڈیو تو اب قیامت تک رہنی ہے یوٹیوب کے اوپر اور مختلف جگہوں پر، اور وہ ملحدین کے ہتھے بھی چڑھے گی، اسلام دشمنوں کے ہتھے بھی چڑھے گی، اور وہ اسے دلیل بنا کے پیش کریں گے. تو اب میری ذمہ داری ہے کہ میں صحیح بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں.